کہ وابکی علی خطیئتک، کہ جب گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پہ رویا کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وابکی علی خطیئہ، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کیا کرو، یہاں فرمایا کہ رویا کرو اپنے گناہ کے اوپر۔ حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، بہت پیاری ہے، ان پہ عمل کرو۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین سے نقل کرتے ہوئے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ احب الی من زجل المسبحین، اللہ فرماتے ہیں مجھے گناہگار کے رونے کی آواز تسبیح خوانوں کی آواز سے زیادہ پسند ہے۔ ایک کونے میں ایک تسبیح کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ ضربے لگا رہا ہے، اور ایک کونے میں ایک گناہگار بیٹھا ہوا ہے، دنیا بھر کے گناہ لے کر بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس تسبیح کرنے والی آواز سے مجھے رونے والے کی آواز زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث قدسی کا ترجمہ ایک جلیل شاعر نے کیا، وہ فرماتے ہیں، اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرہ کو، اے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر۔ اے جلیل اشک گناہگار کے ایک قطرہ کو، اے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر۔ کہتے ہیں گناہگار جب ایک آنسو کا قطرہ نکالتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ، یہ فضیلت رکھتا ہے تسبیح کے سودانوں کے اوپر، یعنی تسبیح پر ان کو فضیلت حاصل ہے، رونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اور ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، شیخ احمد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ تسلی ہم گناہگاروں کو حاصل ہو گئی احمد، بجھا دیں گے جہنم کو یہ آنسو ہے ندامت کے۔ یعنی آنسو کی قدر و قیمت بیان کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کو مٹانے والی چیز آنسو ہے، وہ آنسو جو ندامت سے گرا، جو پشیمانی سے گرا کہ میں نے بغاوت کیوں کی ہے، میں نے رب کی نافرمانی کیوں کی ہے، اللہ کے میرے اوپر احسانات ہے، ان احسانات کا بدلہ عبادات سے دینا چاہیے، میں گناہ سے دے رہا ہوں، اور رو کر اس کی آنکھ سے جو ہے آنسو کا ایک قطرہ گرا، حضرت فرماتے ہیں یہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔